مدینہ مدینہ مدینہ۔ شاداب سید، ان کا سوال ہے بھائی گھر چینج کر کے 5 سال ہوا ہے لیکن روزی میں بہت پرابلم آ رہی ہے، کیسے پتا کرے کہ گھر وہ رہنے لائق ہے یا نہیں؟ چینج کرنا ہوگا یا کوئی کسی کا کرایہ وغیرہ ہوگا گھر اگر میں؟ تو شاداب کیسے پتا سید کرے؟ بھائی کو جاننا ہے کہ گھر میں کچھ کرایا ہے، ہم نے گھر چینج کیا ہے، گھر ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، گھر میں کوئی نحوست ہے یا گھر میں کسی نے کچھ کر کے ڈال دیا ہے معاذ اللہ، تو وہ مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد میں گھر میں جھاڑو لگائے۔ گھر میں جب جھاڑو لگائے اور جو دھول مٹی کچرا ہوگا تو تھوڑا سا وہ گھر کا کچرا دھول جو ہے اس کو ایک کاغذ کے کوڑے پر ڈال کر 100 مرتبہ لاہور شریف پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار پڑھے اور اس دھول پر دم کر دے، پھونک دے اور اسے سونگھے۔ اگر گوشت کی بو آتی ہے، گوشت کی بو آتی ہے تو گھر میں جنات کا اثر ہے، اگر مچھی کی طرح بو آتی ہے تو گھر میں کسی نے جادو کرایا ہے، اور اگر اس میں گلاب کی طرح خوشبو آتی ہے تو گھر میں پاک جنات ہے، اور اگر اس میں کوئی بو نہیں آتی ہے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے کہ گھر میں کچھ طریقے کے معاملات ہیں۔ تو یہ 3 دن عمل کرنا ہے، 3 دن، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ آج کریں گے تو آج ہی، آج کل پرسوں، اس طریقے سے 3 دن عمل کرنا ہے۔ اور انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں اگر پریشان ہے تنگ دستی کے معاملے میں، نحوست کے معاملے میں، تو خلیفہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ مدار پاک کے جانشین سید محمد جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، ان کی نیاز دلائے ہر منگل کو زردے پر۔ سید محمد جمال الدین جانمن جنتی جو ملنگ اعظم ہے، الحمدللہ، آپ کو صرف اور صرف زردہ پسند تھا، آپ کھانے میں اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، آپ صرف زردہ کھاتے تھے جو چاول کا زردہ ہوتا ہے، تو آپ منگل کو زیادہ زردہ کھاتے تھے اور آپ کا وصال بھی منگل کے دن ہی ہوا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر منگل کو گھر کے اندر تھوڑا سا زردہ بنا دیا جائے اور ان کے نام کی نیاز دے دی جائے تو ان کی نیاز کی برکت سے اس گھر میں کسی بھی قسم کا جادو نہیں چل سکتا، چاہے وہ جادو کہیں کا بھی ہو، بڑے سے بڑا ماہر لگانے والا بھی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ گھر میں کسی قسم کا جادو نہیں ہو سکتا اور کوئی جنات ٹھہر نہیں سکتا، الحمدللہ۔ وہ گھر میں کسی قسم کی کرنی کرتوت نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کا سایہ نظر بد نہیں آ سکتا۔ تو ہر منگل کو صرف ان کے نام کی نیاز دلانا ہے، الحمدللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جن کے بال جھڑتے ہیں تو ان کے نام کی وہ منت بھی مانگ، ملنگ اعظم، کیونکہ آپ ملنگ تھے اور آپ کی جو زلف مبارک تھی وہ کئی فٹ تھی، کیونکہ آپ 100 سال تک آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تھا، تو 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کی زلفیں کافی بڑھ چکی تھی، جو 40-50 فٹ کی بھی آگے جا چکی تھی، تو یہ تو یعنی تعجب کی بات تھی۔ تو ان کے صدقے ان کی منت مانگ لے کہ میرا بال بڑھ جائے گا، جن کے بال جھڑ رہے ہیں یا سفید ہو رہے ہیں تو میں ان کی نیاز دلاؤں گا انشاءاللہ تعالی، تو اس کے بال بھی بڑھنا شروع ہو گئے انشاءاللہ تعالی ملنگ اعظم کے صدقے میں۔ تو ہمارے جو بھائی ہے وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، اور گھر کے اندر 7 مرتبہ اذان دے، کیونکہ جو اذان ہے یہ دافع والا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتی ہے، الحمدللہ۔ اذان جہاں ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ جس جگہ پر صبح کے وقت اذان دے دی جائے تو شام تک وہاں پر امن ہی امن ہے، اور جہاں شام میں اذان دے دی جائے وہاں صبح تک سلامتی سلامتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں فساد ہوتا ہے یا جہاں کہیں آگ لگ جاتی ہے یا بارش نہیں ہو رہی تو اذان، تدفین کرنے کے بعد میں قبر کو عذاب سے بچانے کے لیے اذان، ٹھیک ہے، جھگڑے ہو رہے، فساد ہو رہا ہو تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے، سیکلون آ رہا ہے تو بھی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم گھر میں جب کچھ بھی پریشانی نہ ہو تب بھی اذان دے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے، اور اذان کی آواز سے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں جو بد اثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مدینہ